تو کیا یہ سر جو دھرنا ان دنوں تھا اس میں عمران خان ایگری تھے کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں؟ یہ بھی کچھ ذرائع بتا رہے تھے کہ شاید بیرسٹر سیف جب ملنے گئے یا جو ہوا کوئی بات ہوئی تو پھر بشرا بی بی نے نہیں رکنے دیا وہاں. میرے خیال میں جتنے لیڈرشپ ہے باقی پی ٹی آئی کی، ان بیچاروں کی تو خیر کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس نہج تک نہ جایا جائے جہاں پہ اسٹیٹ ریئیکٹ کرے. ان کا کام تھا سنجانی میں بیٹھتے، ان کا شو چلتا، آج بھی چل رہا ہوتا، کل بھی چل رہا ہوتا، کوریج مل رہی ہوتی، کہیں نہ کہیں جا کے نیگوسیشنز کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا. ٹھیک. لیکن آپ نے ریاست کو مجبور کر دیا، رینجرز کو شہید کیا، پولیس والوں کو شہید کیا، پراپرٹی کا نقصان کیا. آپ مطلب اس خاتون کا جو لب و لہجہ تھا وہ تو رضیہ سلطانہ بنی ہوئی تھی کہ شاید میں فتح کر لوں گی. اس کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ریاست ایکٹ کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. شاید ہو گیا ہوگا، اور ابھی جب اریسٹ ہوگی تو وہ بھی مزید ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. سر آپ پی ٹی آئی کو کیونکہ اوور آل بڑا سمجھتے ہیں، اور اس وقت یہ ایک طرح سے ایک فنومنا بن گیا پاکستان کے اندر کہ اس کو کچھ تو اب کرنا پڑے گا ریاست کو. جو حالات ہیں، جس طرح سے ہر آئے روز چڑھائی ہو جاتی ہے فیڈریشن پہ، اس وقت انٹرنلی سچویشن کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ کیا اب ان کو کتنا لمبا سروائیو کرتا دیکھ رہے ہیں؟ جو ایک امید ہے بعض پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی اور وہ ایک دفعہ پھر آئیں گے اور وہ پھر پرائم منسٹر بنیں گے. آپ اس پوری سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، جس دن سے اترا ہے نا، اور ابھی اترا بھی شاید نہیں تھا، ٹھیک، تو میں لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ زندگی میں پالیٹکس پاکستان میں نہیں کر سکے. یہ فساد کر سکتا ہے جو اس نے کیا، کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا. اور یہ سر ایک کویشچن بڑا ریلیونٹ، کیونکہ مجھے آپ کا ایک فکرہ یاد آ گیا جب آپ کو اریسٹ کروایا گیا تھا. تو آپ کو اس وقت اریسٹ کروانے کی بیسیکلی کیا وجہ تھی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں آپ سے خود سننا چاہتا ہوں. میں نے کافی اس پہ آپ کے انٹرویوز ضرور دیکھے ہیں، بٹ میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں کیا کنفلکٹ کیا تھا کہ اتنا بڑا سٹیپ لے لیا کہ آپ کو یہ آپ نام کے بھی محسن ہیں اور خان صاحب کے بھی محسن تھے، کیوں آپ کو اریسٹ کروا دیا؟ میں ایکچولی اس سے کوئی 2-2.5 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے میں لندن میں تھا، تو میاں نواز شریف صاحب مجھ سے ملنا چاہتے تھے. ٹھیک. میں ایک دم ملنا نہیں چاہ رہا تھا. میں نے کہا وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کے مخالف ہوں، تو ابھی جا کے ملاقات کر لی. لیکن یہ میرے لندن میں گھر پہ میاں صاحب آتے رہتے تھے. ٹھیک. میں نہیں تھا، میرے بیٹے 2 وہاں پڑھ رہے تھے. تو جب ملاقات ہوئی، کیونکہ میں بھی ان کے مخالف رہا، یہ بھی میرے بہت مخالف رہے، تو اسی عرصے میں نے ان کو کہا کہ میں اگر آپ ساتھ دیں تو میں ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف لا سکتا ہوں. ٹھیک. تو میاں صاحب نے کہا نہیں، وہ اس وقت تو ہم شاید ہار جائیں گے. ٹھیک. آپ نے میاں صاحب کو کہا؟ تو میں نے کہا میں 3-4 پیپر لکھے ہیں. صحیح. تو ہارنا نہیں ہے، میں کروں گا، اور بینیفیشری آپ ہوں گے، جو کہ آج تک ہیں. ٹھیک. تو وہ مانتے نہیں تھے. تو پھر ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں جی، یہ ایک دن آئے میرے پاس ادھر ہی لندن میں ہی. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ بندہ اس ملک کو ڈبو دے گا اور ایسی سٹیج پہ لے جائے گا کہ شاید یہ ملک واپس نہ آ سکے. تو آپ ساتھ دیں میاں صاحب کو کہ راضی ہوں، تو باقیوں سے میں خود بات کر لیتا ہوں. تو میاں صاحب راضی ہو گئے. انہوں نے کہا کتنے دن چاہیے؟ میں نے کہا 15-20 دن دے دیں، میں ساروں سے جا کے ملتا ہوں. ٹھیک. میں جب یہاں آ کے ساروں سے ملنا شروع کیا اور میں نے سب کو بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس نے میرے خلاف، مجھے الحمدللہ اگر کوئی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خلاف کہاں بات ہوئی یہاں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کے خلاف فلاں کام کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. تو میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، آئی ایم ویری مچ کلین الحمدللہ. میرا کوئی ایسا لوز پوائنٹ نہیں ہے کہ کوئی میرے پہ فنگر اٹھائے، نہ میں سرکار میں رہا، میں نہ سرکار سے کچھ لیتا ہوں. تو بس یہ پھر جب میں نے پریپیئر کر لیا تو انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا. لیکن وہ کام اس وقت تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپ کا مجھے کیونکہ یاد ہے کہ گرفتاری کے دوران آپ نے یہ بات کی تھی، ایگزیکٹ فکرہ کچھ ایسے ہی تھا کہ خان صاحب اب یہ نہیں رہے گا، یہ کوئی اس ٹائپ کی آپ کی ایک بات تھی. وہ مجھے کسی نے پوچھا کہ کوئی میسیج ہے خان کے لیے، تو میں نے کہا کہ میسیج ہے، خان تو گیا. خان تو گیا، ایگزیکٹلی یہ مجھے یاد تھا.
تو ناظرین بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری محسن بیگ صاحب کے ساتھ جاری ہے. محسن بیگ صاحب کا ظاہر تجربہ بھی ہے, پولیٹکس میں رول بھی ہے, بہت سی اہم سوالات ہیں جو ابھی مزید پوچھنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ سے بریک کے بعد واپس ویلکم بیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن بیگ صاحب. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ, ماضی پہ, موجودہ حالات پہ اور فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے. تو سر یہ تو آپ نے ایک ڈیٹیل سے چیزیں بتائیں اور خان صاحب کے حوالے سے جو حالات ہیں. اب جو حالات ہیں, اب جہاں جا کے صورتحال پھنس چکی ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح, تو کیا اب وہاں یہ ول ہے کہ ابھی بھی ہم نے یہ لڑائی کر کے ہی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور لڑائی کے بغیر جو نیگوسیشن یا باقی سب کو غلط کہنا, چور کہنا, جو خان صاحب کا ایک وتیرہ رہا, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ناکام شو ہوا اسلام آباد والا, اس کے بعد سوچ میں کوئی تبدیلی آئے گی, جہاں تک آپ انہیں جانتے ہیں؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ اگر آپ دیکھ لیں تو ایز سچ ہے نہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. ٹھیک. خان صاحب نے اس کو نہیں بننے دیا پولیٹیکل پارٹی, بالکل ون مین شو رکھا. ٹھیک. نیچرلی فین فالوئنگ ہے. ابھی بھی جو لوگ ایم این ایز یا ایم پی ایز الیکٹ ہوئے ہیں, وہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک راستہ ملا, ٹکٹ اپلائی کیا, جیت گئے. ووٹ نیچرلی خان کو پڑتا ہے. ٹھیک. تو اب اس کے اندر ایک جو سب سے مین ایلیمنٹ ہے وہ یہ خاتون ہے. جو اب اگر یہ خاتون اس کو چلانا چاہے گی تو نیچرلی وہ پارٹی کیسے چل سکے گی. ٹھیک. تھوڑا سا اگر آپ انٹرنیشنلی غور کریں تو جو نیو کون یا اسرائیل یا جو ہمارے ملک کے خلاف سازش ہے, وہ آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے ہے. ان کے پلان بن رہے ہیں, انہوں نے بہت انویسٹ کیا ہے اس ریاست کو ناکام بنانے میں. اس میں ہمارے پاکستانی بھی بہت شامل ہیں. ٹھیک. اور اس میں جو مین ہرڈل ہے, دو چیزیں تھیں. اس ملک کو ملیٹریلی فتح نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے پہلے آپ کی اکانومی تباہ کی, ایسے لوگوں کو بٹھایا. اب آپ دیکھیں کہ جہاں سے میرا اختلاف تھا کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ 5.8 پہ حکومت چھوڑ کے گئے. ٹھیک. آپ کو اس سے آگے جانا تھا, آپ اس کو مائنس میں لے آئے. اگر آپ کو یاد ہو -1.5 پہ آگے تھی. تو ایسی صورت میں ملک کیسے چلے گا؟ تو ابھی بھی جو انٹرنیشنل کانسپریسی اگینسٹ پاکستان ہے, اس کا یہ ایک حصہ ہے. ٹھیک. یہ نہ پولیٹیکلی سٹیبل ہونے دے گا, اور یہ جو اٹیک ہے, یہ جو آرمی کے خلاف بار بار بولتا ہے, کیونکہ اکانومی تو ہماری انہوں نے کر دی تباہ. آخری چیز ہے فوج, ایک پلر کھڑا ہے جس نے ملک کو جوڑے رکھا ہوا ہے. دیکھیں نا, اس کو فارن فنڈنگ ہوتی ہے جو پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. 29 لاکھ پاؤنڈ اس کو اسرائیل سے آتے ہیں. ادھر تمہارا کون بیٹھا ہوا ہے, انڈیا سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس نے چھپا کے رکھی تھی, یہ ہمیں بتاتا نہیں تھا. جب یہ سرکار میں آیا تو اس کو لوگ ملنے آنے شروع ہو گئے باہر سے, جو میں کہتا تھا یہ کون لوگ ہیں, بتاتا نہیں تھا. پھر اس کے بیانیے میں چینجز آنی شروع ہو گئیں. اب وہ ایک رات کو لوگ اس کو ملنے آئے, میں نے کسی سے پوچھا یہ کون لوگ تھے, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اگلے دن اس نے کہا ریاست مدینہ بناؤں گا. تو میں نے کہا یار تیرے جیسا بندہ ریاست, یہ میں نے کہا یہ بیان آپ کو کہاں سے آیا؟ اور وہ لوگ جو ملنے آئے وہ کسی غیر اسلامی ملک کے تھے؟ وہ باہر سے تھے, کوئی جیوش لابی یا کوئی دوسرا؟ بالکل نیو کون. اوکے. یہ زلمے خلیل زاد اینڈ کمپنی, دے آر آل نیو کون. جو یہ کہتا تھا نا کہ اس ملک کے 4 حصے ہو جائے, یہ ان کا پلان ہے. انشاءاللہ وہ کبھی ہوگا نہیں. تو اس نے اگلے دن کہنا شروع کر دیا ریاست مدینہ, کیونکہ انہوں نے اس کو کہا کہ اسلامی ٹچ, ہماری قوم ایسی ہے, اسلام کے نام پہ جو مرضی کروا لیں. ٹھیک. تو اس شخص نے, یہ اس کی سوچ ہے, اس کا کوئی سٹیک اس ملک میں نہیں ہے, جھوٹ ہے. ٹھیک. بچے باہر ہیں, کوئی اور پال رہا ہے. یہ یہودی لوگ یہ کام کرتے ہیں, بیٹیاں اپنی دیتے ہیں, بچے بھی پالتے ہیں. ان کا ایجنڈا بڑا لمبا ہے. ان کے لیے خان میٹر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا جی, ان کا ایجنڈا میٹر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ جو سے پرانی موویز میں ہم دیکھا کرتے ہیں کہ وہ ایک لمبا 20-30 سالہ پلان, وہ 30 سال کا پلان ہے پاکستان کے لیے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ اسرائیل کے فرسٹ پرائم منسٹر کی سپیچ سن لیں, نکال لیں, گوگل کر لیں. 1948, ہم 47 میں آزاد ہوئے, ہمیں آزاد ہوئے 1 سال ہوا تھا. وہ 48 میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اربوں سے خطرہ نہیں ہے, ہمیں خطرہ وہ نیا ملک پاکستان. اس وقت تو ہمارے پاس نیوکلیر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ہم کہاں وہ کہاں.
اور وہ اس ٹائم سے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ عمران کے ساتھ ساتھ اور بہت سے لوگ ہیں جو اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے. تو سر اب وے آؤٹ کیا ہے پھر خان صاحب کی؟ تو جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں جی ڈائلاگ کریں, کبھی کہتے ہیں مذاکرات نہ کریں, مختلف مائنڈ سیٹ اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بات جا کے ختم کہاں ہوگی؟ 9 مئی ابھی تک کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جا رہا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی والوں کو آپ پکڑ لیتے, سزائیں دے دیتے, تو یہ ہر دن جتھا بند ہو کے کم از کم چڑھائی تو نہ کر رہے ہوتے. اب یہ مائنڈ سے سوچ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بھی ایک ہے کہ آپ کے تعلقات دونوں اطراف اچھے رہے ہیں, میاں صاحب سے تو ہیں, اور دوسری سائڈ پنڈی اور اسلام آباد میں بھی آپ کے تعلقات اچھے ہیں. تو وہاں کیا سوچ پائی جاتی ہے اس وقت ان حالات میں؟ کیا کوئی سنجیدہ ہے کہ اب اس کو فکس کرنا ہے, یا ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا مزید لاک ڈاؤن اور مظاہرے برداشت کرنے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, 25-26 کروڑ لوگ ہیں, ان کا مستقبل ہے, تو ان کو سوچنا پڑے گا ونس فار آل. ایک چیز پالیسی ڈیسائیڈ کر لیں, اور بزنس فرینڈلی پالیسی ہونی چاہیے, اکانومی بہتر ہو, ٹھیک, اس سے ہی لوگوں کا. عمران خان الحمدللہ مائنس ہی رہے گا, یہ اس کی اٹیمپٹ تھی, لیکن نیکسٹ ٹائم کوئی پروونس یہ کام نہ کرے کہ وہ فیڈرل پہ چڑھائے کر دے اور آ جائے جب دل کرے. اب آپ دیکھیں نا, انڈیا میں 47 اسٹیٹس ہیں, 47 چیف منسٹرز. آپ نے سنا کہ کوئی دلی پہ چڑھ دوڑا؟ نہیں, کبھی ایسی چیزیں نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو, یہ حکومت کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ایپیسوڈ ہوا, اس میں پنجاب پولیس اور پنجاب پولیس کے جو ہیڈ ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اٹک سے آگے نہ آنے دیتے. دیکھیں, اسلام آباد کی پولیس اتنی فورس اتنی بڑی نہیں ہے, تعداد کم ہے اگر, اور پھر وہ ایسے ارینجمنٹ نہیں ہے, بڑا سینسٹیو ایریا ہے, پولیس اس طریقے سے ایکٹ نہیں کر سکتی. تو مطلب یہ آپ کو پتہ ہی ہے پاپولیشن اسلام آباد کی کس طرح ہے. تو اب وہ سارا کام آپ اسلام آباد پولیس پہ ڈال دیں تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں, یا ایمبیسیز ہیں اور بہت چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں. تو ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ آئندہ کوئی شخص اس قسم کا کام نہ کرے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل ٹیریٹری پہ چڑھ دوڑے. ساری یہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں بار بار, اب وزیر اعلیٰ کے بارے میں پی ٹی آئی والے خود بھی اعتبار نہیں کرے, وہ بھی کہتے ہیں جی یہ مینیجڈ ہیں. تو یہ کیا ہے بیسیکلی آپ کا؟ تو کیونکہ ان سب کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے, کیا وہ اب رہیں گے لمبے عرصے تک وزیر اعلیٰ, یا اب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی, میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, یا ان کا بار بار آنا پھر بھاگ جانا؟ نہیں, اب تو شاید میرا خیال میں یہ آخری دفعہ ہی ہوگی, کیونکہ نیکسٹ ٹائم میرے خیال میں ریاست بہت ہی ڈفرینٹ ایکٹ کرے گی ان کے ساتھ. اگر اب پھر آئے تو نہیں, اب ضرورت نہیں کریں گے. 2 بار تو ہو چکا ہے کہ یہ بھاگے یہاں سے, غریب لوگوں کو چھوڑ گئے, اریسٹ ہو گئے, گاڑیوں کا نقصان, چیزوں کا نقصان, فیملیز. میں تو حیران ہوں اس قوم پہ. اس بار تو لوگ گنڈاپور صاحب کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے تھے کہ آپ کو نہیں جانے دیں گے. ایون انہوں نے کہا میں وضو کے لیے جا رہا ہوں, انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے, لیکن پھر بھی وہ چلا گیا, پھر بھی نکل گئے. یہ لاسٹ ٹائم یہ تھے کہاں سر؟ آپ کو تو لازمی پتا ہوگا. یہ جو آخری بار انہوں نے کہا میں 11 ضلع پیدل کراس کر کے آیا, اور بڑا رونا بھی آیا ان کی بات سن کے. پیسے بھی نہیں تھے, پہلے اکیلے تھے, پھر 2 بندے آئے, پھر گئے. تو یہ اس وقت کہاں تھے؟ کہیں آپ کے پاس تو نہیں چائے پی رہے تھے؟ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا, اس کے چھپنے کی جگہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو ہر کوئی تو جانتا ہے, تو چھپے گا کہاں؟ صحیح. جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. اس کو بتانے میں شرم آ رہی تھی کہ میں 8 گھنٹے کن کے پاس رہا اور میں کن کا مہمان رہا. صحیح. یہ وہ بتانے آج تک نہیں بتا رہا. ٹھیک. بڑھ کے مارنی یہ وہی شخص ہے جس کی گاڑی سے ایک بوتل نکلی تھی. ہاں, وہ مشہور زمانہ شاید, اور یہ سڑک پہ بھاگ رہا تھا. سڑک پہ بھاگ رہا تھا, ایگزیکٹلی. خدا کی قسم, مطلب اتنا بڑا آدمی اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جب میرے گھر پہ ہوا تو میں نے پکڑ لیا ان کو. ہاں, وہ تو آپ کی تو پکچر بڑی پولیس میں نے بلائی اور میرے لائرز آگے, انہوں نے کہا چل کے بیل کروا لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں فیس کروں گا, میں نے گھر نہیں چھوڑ کے جانا.